الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وصار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم بزرگان ملت، علماء کرام، ذمہ داران محفل، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، معزز خواتین، میری دینی ماں اور دینی بہنوں، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے، آسمان و زمین جس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ جس نے اپنی تعریف خود ان الفاظ میں کی ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ زمین کے سارے درخت کاٹ کر اگر قلم بنا دیے جائیں اور دریاؤں کے پانی کو سیاہی میں بدل دیا جائے اور پھر تم اپنے رب کی تعریف لکھنا شروع کرو، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی سوکھ جائے گی، تیرے رب کی تعریف باقی رہ جائے گی۔ درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن پر نبوت و رسالت کو ختم فرمایا، سراپا رحمت بنا کر دونوں جہاں کے لیے بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں دو قبلوں کا امام بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے جن پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ حضرات، آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس کو ترتیب سے سننے کا یہ موقع اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے۔ اس موقع سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں میں سے اپنے آخری رسول کے لیے عربوں کو چنا۔ عربوں میں مضر کو چنا، مضر میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ کو چنا، اور پھر ان کے گھر اپنے آخری رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکا تھا، اور اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے والے اور اس سے کیے گئے وعدے سے بے وفائی کرنے والے بن چکے تھے۔ بت پرستی اور توہم پرستی ان کے مزاجوں میں آ چکی تھی۔ یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کے حضرت عیسیٰ کے ہمدرد نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے رہتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ وہ بک رہے ہیں۔ نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کا ذکر کیا جو زمین پر اس وقت ہدایت یافتہ قومیں کہلاتی تھیں، تو جن کے پاس انبیاء کا پیغام ہو اور وہ راستے سے بھٹک گئے ہوں، اور اتنا بھٹک گئے ہوں کہ انہوں نے جو ہے شرک اور بت پرستی کو اپنا لیا ہو، احکام کو انہوں نے توڑ دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور آخری رسول کے انتخاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عرب کی سرزمین کو چنا اور مکے کی وادی کو چنا، اور مکے کی وادی جسے بطحا کہا جاتا ہے، بطحا کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں، صفا کے دامن کا علاقہ اللہ کے رسول کے خاندان کے آباد ہوئے علاقہ ہے، اسی کے اطراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بستا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اہل مکہ نے بہت سی خدمات کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب اور مکے کے لوگ، ہر قبیلے کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری تھی۔ حضور کے خاندان کے پاس ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، اور دوسری ذمہ داری تھی جو لوگ حج کے لیے آئیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ تو حجاج کی خدمت اور زمزم کا پلانا، یہ دونوں خدمتیں اللہ کے رسول کے خاندان کے ذمے تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذمے تھی۔ اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی نگرانی اور اس کے متولی ہونے کا اعزاز بھی اسی خاندان کو حاصل تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہاشم آپ کے پردادا گزرے ہیں۔ ہاشم کا اصل نام عمر ہے، لیکن وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ قحط کا زمانہ اس دور میں آیا، بڑی قحط سالی پڑی، لوگ کھانے کو ترس گئے، تو اس وقت ہاشم نے روٹیوں کو شوربے میں چور کر لوگوں کو پیٹ بھر کھلایا، تو لہٰذا وہ اپنے نام سے زیادہ اپنے اس کام کے لیے مشہور ہوئے، عمر سے زیادہ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہاشم کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا مشہور ہوئے۔ اور ہاشم نے ایک اور کام انجام دیا کہ انہوں نے تجارت کو آفیشلی موسم سرما اور موسم گرما میں 2 وقت کے لیے مقرر کیا۔ مکے کی زمین سے شمال کی طرف آپ جائیں گے تو سیریا پڑتا ہے، آپ جنوب کی طرف جائیں گے تو یمن پڑتا ہے، تو لہٰذا موسم سرما اور گرما کے تجارت کے جاتے، اور اس زمانے میں قافلے راستوں میں لوٹ لیے جاتے، تاجروں کا مال چھین لیا جاتا، لیکن قریش جو تھے کعبے کے متولی تھے، اس وجہ سے سارے جہاں سے بھی یہ لوگ گزرتے ان کا مال محفوظ ہوتا، لوگ ان کی عزت کرتے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے کامیاب تجارت کو فروغ دیا، اور دوسرا کام دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے سفیر بھیج کر امن کا پروانہ حاصل کیا، وہ یمن میں رہے یا سیریا میں رہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے یہ خدمتیں انجام دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب، خاندان کی جو ترتیب ہے، آپ کا شجرہ 3 حصوں میں بٹتا ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک ہے، عدنان تک، پھر عدنان سے حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک۔ تو عدنان تک کا جو سلسلہ ہے وہ بالاتفاق تمام روایتوں کے اندر ہے، پھر عدنان سے حضرت ابراہیم تک، اور پھر حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک جو سلسلہ ہے وہ اگلی کتابوں کے اندر ہے، مختلف تاریخوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب بالکل محفوظ قدرت نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف النسب، اعلیٰ حسب اور نسب والا رسول آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب اور آپ کا خاندان کیسے تھا، حضور کی ایک روایت سے سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان میں سب نے نکاح کیا ہے، کسی نے زنا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس وہ رسول بھیجا ہے جو تمہارے حسب اور نسب میں سب سے بلند مقام پر ہے، سب سے اونچے مقام پر
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے حسب اور نسب کا ذکر فرمایا۔ خاندان عبد المطلب کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ تو میں نے بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خواب میں زمزم کا کنواں جو بند ہو گیا تھا اس کو دوبارہ کھودنے کا اشارہ ہوا، تو عبد المطلب نے اس جگہ پر پہنچ کر اپنے بیٹوں کو لے کر گئے اور اس جگہ کو انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ تو مکے والے بڑے حیرت کرنے لگے کہ بھئی کہیں کوئی آفت نہ آ جائے، تم پرانی چیزیں نکال رہے ہو، لیکن ان کو خواب میں اشارہ ہوا تھا۔ عبد المطلب نے وہ کنواں کھودا اور الحمدللہ زمزم کا کنواں دوبارہ اس کے چشموں کے ساتھ ابلنا شروع ہوا۔ یہ عبد المطلب کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اسی طرح اسی لیے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی اسی نسبت سے اس خاندان میں رہی، اور حجاج کے لیے وہ خدمت وہ بھی ان کے ذمہ رہی، اور کعبے کی نگرانی بھی ان کے ذمہ رہی۔ تو عبد المطلب کے دور میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی عربوں میں۔ تو عبد المطلب نے ایک نیت کی تھی کہ اگر میں اپنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں گا تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو عبد المطلب کون ہے پہلے اس کو جان لیں۔ عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کے غلام۔ تو مطلب کون؟ عبد المطلب، مطلب کے غلام کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہاشم تھے وہ تجارت کے لیے سیریا کو گئے، راستے میں مدینہ پڑتا ہے، مدینے میں انہوں نے قیام کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں فلاں خاندان میں ایک بڑی نیک عورت رہتی ہے، تو لہٰذا ہاشم نے اس نیک عورت سے نکاح کیا اور واپس تجارت کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے جہاں پر گئے تجارت میں آپ کے پردادا ہاشم کا انتقال وہیں ہو گیا۔ اتفاق سے مدینے میں جو نکاح انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹے کی خصوصیت بڑی عجیب تھی کہ وہ بچہ تو پیدا ہوا لیکن اس کے بال سفید تھے، یعنی کہ وہ بچپن میں ہی بوڑھا دکھتا تھا۔ تو ماں نے اس بچے کا نام شیبہ رکھا، بوڑھا بچہ رکھا۔ کئی سالوں کے بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا مدینے میں رہتا ہے، اور یہ کیفیت تھی، تو وہ فوراً گئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے سے گفتگو کی اور کہا کہ چلو مکہ چلیں، آپ کے ذمے اتنے کام ہیں۔ تو انہوں نے کہا ماں اگر اجازت دے تو میں آؤں۔ ماں نے پہلے انکار کیا، تو پھر انہوں نے سمجھایا مطلب نے کہ میں اپنے خاندان کی نسل چلانے کو نہیں مانگ رہا ہوں، یہ کعبے کے متولی ہیں، ان کے ذمے یہ کام ہے۔ تو پھر ماں تیار ہوئی۔ اس طرح ہاشم کے بیٹے شیبہ اپنے چچا کی نگرانی میں مکہ مکرمہ آئے۔ چونکہ وہ عبد المطلب نے ان کو پالا تھا، پورے مکے والوں کے درمیان عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حالانکہ مطلب نے بڑے بازار میں کہا تھا یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا معنی یہ کہ آپ کے دادا کا اصل نام شیبہ ہے، تو آپ مطلب جو ہیں وہ آپ کے چچیرے دادا ہیں۔ اور عبد المطلب چونکہ مطلب نے پالا تھا شیبہ کو، اس لیے وہ عبد المطلب کے نام سے شیبہ مشہور ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نیت تو کر لی، 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لیا، زمزم کا کنواں بھی نکل آیا، اب ان کو نظر پوری کرنی تھی، تو لہٰذا ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبداللہ بااخلاق تھے اور ہمت والے نوجوان تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، مکے میں ان کی خوبصورتی، پاک دامنی اور ان کے اخلاق کے بڑے چرچے تھے۔ تو جب ان کو قربان کرنے کے لیے عبد المطلب لے کر گئے عبداللہ کو، تو راستے میں سب سے پہلے عبد المطلب کے یا عبداللہ کے ننیال والوں نے رکاوٹ پیدا کی کہ آپ کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈیں، ہم اپنے نواسے کو قربان ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے نواسے کو قربان آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔
تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی کیا کروں، میں نے نظر مانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو پھر نہ کروں تو کیسے؟ تو پھر سب سے پہلے جن لوگوں نے رکاوٹ کی ان میں دو کا ذکر آتا ہے، ایک عبداللہ کے ننیال کے لوگ اور دوسرا ابو طالب۔ ابو طالب نے جو ہے روکا، ابو طالب نے روکا کہ میں جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے قتل ہونے نہیں دوں گا، ذبح ہونے نہیں دوں گا۔ عبد المطلب سے لوگوں نے مشورے میں کہا کہ ایک کام کرو، آپ کے ہاں ایک عورت رہتی ہے جس کو عرافہ کہتے ہیں، جو مسائل کا حل نکال کر بتاتی ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے مشورہ کرو۔ جب اس سے مشورہ کیا گیا تو اس نے سوال پوچھا، آپ کے ہاں انسان کے جان کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، عبداللہ اور 10 اونٹ میں قرعہ کرو، عبداللہ اور 10 اونٹ میں قرعہ کرو، اور جو دیت نکل آئے، خون بہا نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ بچ جائیں گے۔ تو عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تو پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 10 کی جگہ 20 اونٹ کی ہے، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 20 کی جگہ 30 اونٹ کی ہے، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچی، اور 100 اونٹ پر جب ہو گئی تو تب نام نکل آیا اونٹ کا۔ تو پھر اس طرح دیت ہوئی اور عبداللہ کی جان چھوٹی، حضرت عبداللہ کی جان چھوٹی۔ تو عبداللہ کے والد بھی خوش ہوئے، عبد المطلب، انہوں نے جانوروں کو ذبح کیا۔ عبداللہ کی خوبصورتی، اخلاق کے چرچے تو پہلے سے تھے۔ جب دیت کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد اپنے دادا کے ساتھ نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو مکے کی ایک گلی سے جب گزرے، مکے کی گلی سے ایک گزرے تو مکے کی ایک بہت ہی مشہور باعزت خاندان کی ایک عورت، جس کی خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی اگلی کتابوں کا علم رکھنے والی تھی۔ ورقہ بن نوفل کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو حضرت ختیجہ کے جو چچیرے بھائی تھے، ورقہ بن نوفل کی ایک چچیری بہن تھی، یہ اسی کا ذکر ہے۔ جب وہ گزرنے لگے تو انہوں نے عبداللہ کو روک لیا، روک کر کہا کہ اے عبداللہ، تم تو جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرا حسب نسب کیا ہے، اور میرا علم کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا ہاں بہت مشہور ہے۔ تو اس عورت نے کہا عبداللہ، دو میں سے ایک کام کرو، یا تو آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میرے ساتھ والد ہیں اور میں خود یہ بات آپ سے کروں، یہ شریفوں کے جو ہے مزاج کے خلاف ہے، یہ شریفوں کی روایت کے خلاف ہے۔ تو جب منع کیا تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، صرف ایک رات میرے ساتھ گزارو، جو 100 اونٹ تمہارے باپ نے تمہارے طرف سے خون بہا دیا ہے، وہ 100 اونٹ میں تمہیں دیتی ہوں، 100 اونٹ میں تمہیں دیتی ہوں، لہذا میرے ساتھ ایک رات گزارو۔ حضرت عبداللہ نے انکار کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح مکے کی ایک اور عورت جو کاہنہ تھی، جو مستقبل کی باتیں بتایا کرتی تھی، اس نے بھی عبداللہ سے مطالبہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے اس کا بھی انکار کیا۔ جب جان بچی تو اب باپ کو فکر ہوئی بیٹے کی شادی کی، عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ اب بیٹے کی شادی کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈا جائے۔ تو مکے میں وہب کی بیٹی کے بڑے چرچے تھے، اور وہب کی بیٹی جن کا نام آمنہ تھا، مکے میں ان کی خوبصورتی کے ساتھ ان کے اخلاق اور ان کی پاک دامنی کے اتنے چرچے تھے کہ مکے میں لوگ حضرت آمنہ کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے، طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے، پاک دامن کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر وہب کے گھر پہنچے۔ وہب کے گھر پہنچ کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کو آیا ہوں، میرے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں اگر آپ کی بیٹی آ جائے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہوگی۔ تو وہب نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے تو بہت چرچے ہیں، لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ میری بیٹی تو ہے آمنہ، لیکن وہ رہتی ہے اپنے چچا کے پاس، چچا نے اس کی جو ہے تربیت کی ہے، وہ وہیب کے پاس رہتی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا چچا کو بھی بلا لو۔ تو وہیب بھی آ گئے، اور وہ آنے کے بعد جب انہوں نے سنا تو بڑی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہب بن عبد مناف کے جو ہے بیٹی کے نکاح جو ہے عبداللہ کے ساتھ طے پایا۔ تو نکاح طے ہوا۔ اس طرح مکے کی طاہرہ آمینہ کہلانے والی
وہب کی بیٹی، وہیب کی بھتیجی اور عبد مناف کے حسب اور نسب رکھنے والی یہ پاک دامن عورت عبد المطلب کی بہو بن کر، عبداللہ کی دلہن بن کر وہ گھر پہنچی۔ اس طرح عبداللہ کا نکاح ہوا۔ جس دن بیٹے کا نکاح ہوا اسی دن باپ نے، عبد المطلب نے وہیب کی بیٹی سے نکاح کیا، وہیب کی بیٹی سے نکاح کیا، اور وہیب کی بیٹی حالہ تھی۔ اللہ نے ان کے پیٹ سے ایک بچہ دیا، اسی بچے کا نام حضرت حمزہ ہے۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، اور جو ہے دونوں آپس میں خلیرے بھائی بھی ہیں، کیونکہ جو ہے بی بی آمینہ اور حالہ یہ دونوں چچیری اور طاہری بہنیں ہیں، چچیری اور طاہری بہنیں ہیں، تو حضور کے حضرت حمزہ کے ساتھ دو رشتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح ہوا عبداللہ کا، اور میاں بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ کیا، اور پورے مکہ مکرمہ کے اندر اس کے چرچے 3 ماہ کی مدت گزری۔ ایک دن عبداللہ مکے کی گلی سے گزر رہے تھے، وہی عورت ملی جس نے آپ کو پہلے آفر دی تھی، جو ہے ورقہ بن نوفل کی چچیری بہن، جو اس نے آفر دی تھی کہ آپ یا تو مجھ سے نکاح کر لیں، کم از کم ایک رات میرے ساتھ گزاریں۔ تو عبداللہ کے سامنے وہ عورت آئی تو عبداللہ نے کہا، ارے بھائی ابھی بھی کیا آپ ہم سے نکاح کے لیے تیار ہیں؟ مسکرا کر پوچھا، مذاق میں پوچھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ عبداللہ اب تم سے نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ عورت اگلی کتابوں کا علم رکھتی تھی۔ اس نے کہا کہ عبداللہ جس وقت میں نے تم سے یہ مطالبہ کیا تھا اس وقت میں نے تمہاری پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، آج وہ جس کا مقدر تھا وہ آمینہ کے حصے میں جا چکا ہے۔ فرمایا وہ آمینہ کے حصے میں جا چکا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات اس عورت کاہنہ نے بھی کہی۔ عبداللہ گھر واپس آئے تو بیوی نے جو ہے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اب کیا خوشی کا ٹھکانہ رہا ہوگا۔ جو ہے حضرت عبداللہ چند دن اس طرح گزارے۔ اب جو ہے ان کا تجارت ہی ان کا پیشہ تھا، تو قافلہ تیار ہوا کہ بھئی سیریا کی طرف چلیے تجارت کے لیے۔ عبداللہ بھی اس میں نکلے اور جاتے جاتے بیوی سے کہا کہ ذرا اپنا بھی خیال رکھو اور ہمارے بچے کا بھی خیال رکھو، بہت جلد آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سفر کے لیے نکلے، اور سفر سیریا سے واپسی پر مدینے کے قریب جب آپ پہنچے تو طبیعت آپ کی بگڑی اور وہیں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ادھر قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ہر گھر میں خوشی تھی، تاجر آ گئے تھے، بچے جو ہے گلی میں خوب کھیل کود رہے تھے، عورتیں جو ہے خوشی سے جو ہے پکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک خوب ماحول بڑا گرم تھا، بڑے قافلے لوٹے تھے، تجارت کا نفع کما کے لوٹے تھے۔ پہلا دن گزرا اور کچھ بچا کچا قافلہ دوسرے دن بھی پہنچ گیا۔ دوسرے دن شام تک آمینہ انتظار کرتی رہیں، کوئی نظر نہیں آیا، دروازے پر کوئی دستک نہیں ہوئی۔ گھبراہٹ ہوئی تو اپنے سسر عبد المطلب کو بلا بھیجا، کہا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہر گھر میں ان کے لوگ واپس آ چکے ہیں لیکن آپ کے بیٹے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ عبد المطلب کو جب یہ اطلاع ملی تو پریشان ہوئے، بوڑھے تھے، سیدھا پہنچا سالار قافلہ کے پاس۔ سالار قافلہ دیکھتے ہی عبد المطلب کو اٹھ کر کھڑا ہوا، چونکہ صاحب عزت آدمی تھے، اور جو عبد المطلب نے پوچھا، ارے بھائی بچے خوشی سے جھوم رہے ہیں، ہر گھر میں خوشی ہے، رشتہ دار اکٹھا ہیں، ہر تاجر نے کچھ نہ کچھ نفع کمایا ہے۔ سالار قافلہ سے پوچھا، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے؟ عبداللہ کہاں ہے؟
سالار قافلہ نے سر جھکا کر کہا سردار آپ کا بیٹا راستے میں انتقال کر گیا ہے، اور پوری داستان سنائی، طبیعت کا بگڑنا اور کہاں انتقال ہوا اور پھر وہ کہاں۔ بوجھل قدموں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے یہ بوڑھا اپنی بہو کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بیٹی آمنہ، یہ بکریاں ہیں، یہ کچھ اونٹ ہیں، اور یہ برکہ ہے، یہ برکہ جن کا نام ایمن، جن کا لقب ایمن تھا، یہ لونڈی ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اور یہ کچھ اونٹ ہیں، اور یہ کچھ مال تجارت ہے، یہ تیری وراثت ہے، یہ تیری وراثت ہے۔ آمینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ قدرت کو یہی منظور تھا، قدرت کو یہی منظور تھا، تیرے شوہر کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آمینہ خیالوں میں کھو گئی، پوچھ رہی تھی ہواؤں سے، اس وقت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور بہت جلد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ بی بی آمینہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کے کتنے دن گزرے، روایتوں میں اس کا اختلاف ہے، کوئی 3 مہینے کہتا ہے، کوئی 6 مہینے کہتا ہے، کوئی 4 مہینے کہتا ہے، لیکن اتنا سب کے پاس طے ہے کہ اللہ کے رسول ماں کی پیٹ میں تھے، عبداللہ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، اور اس سفر پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے، اس سفر پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے۔ اور عبد المطلب کا حال کیا ہوگا جسے بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ جھیلنا پڑا۔ کعبے کا یہ متولی پھر کعبے کے پاس گیا، اللہ کا یہ گھر جسے حضرت ابراہیم نے توحید کا مرکز بنایا تھا، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بت وہ بھی تھا جس کا نام حبل تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے اس گھر میں بت کو لانے والا عرب کا ایک تاجر تھا، جو سیریا کے سفر میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہیں سے ایک بت اٹھا لایا، اور اس بت کا نام اس نے جو ہے حبل رکھا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے کعبے میں بت رکھا، عمر بن لحی، یہ پہلا شخص تھا جس نے کعبے میں بت رکھا۔ کعبے کی دیوار سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عبد المطلب کی دنیا بظاہر اندھیری تھی۔ حضرت عبد المطلب کی عمر 84 سال کی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اہل مکہ میں ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ ایک دن آپ کے خاندان کی ایک لونڈی ہانپتے کانپتے تیز قدموں سے کعبے کی طرف دوڑتی چلی آئی۔ 84 سال کا ایک بوڑھا کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کے 4 چکر پورے ہو چکے تھے۔ ہانپتے ہوئے اس آنے والی بڑھیا نے کوئی بات کہنی چاہی، بوڑھے نے جو ہے رک جانے کا حکم دیا۔ اپنے طواف کے مزید 3 چکر اس نے پورے کیے۔ جب طواف پورا کر لیا تو وہ سیدھا اس بڑھیا کے پاس آیا جو اس کے خاندان کی باندی تھی، اس خاندان کی لونڈی تھی۔ پوچھا اس طرح ہانپ کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ آقا آپ کے لیے بڑی بشارت لے کر آئی ہوں۔ اس 84 سال کے بوڑھے نے پوچھا کیا بشارت ہے؟ کہا آپ کے گھر پوتا آیا ہے، آپ کے گھر پوتا آیا ہے۔ عبد المطلب خوشی سے قدم بڑھاتے ہوئے بہو کے گھر پہنچے، کہا آمینہ تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ اس گھر کی خوشیاں اتنے بڑے غم کے بعد آئی تھی، اور ایسا غم تھا عبداللہ کے انتقال کا، آمینہ کو اپنے شوہر کے انتقال کا، جسے الفاظ کبھی لباس نہیں پہنا سکتے ہیں۔ مشہور اشعار ہیں حضرت آمینہ کے، کتابوں میں آج بھی درج ہیں۔ آپ نے کہا تھا بی بی آمینہ نے اپنے شوہر کے انتقال پر، اے موت کے فرشتے
تو ہر ایک سے ملتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں جتنوں سے بھی تو ملے گا، بطحا کا اس نوجوان کی طرح تجھے کوئی نہیں ملے گا جو شریف النسب بھی تھا، با اخلاق بھی تھا، با ہمت بھی تھا اور با کردار بھی تھا۔ وہی میرا شوہر عبداللہ تھا۔ ایک اور شعر میں حضرت آمنہ کہتی ہیں، چلا گیا بطحا کی وادی کا وہ نوجوان جس کی پاک دامنی اور اخلاق کی میں گواہی دیتی ہوں۔ یہ حضرت آمنہ کے اشعار تھے جو کتابوں میں آج تک موجود ہیں۔ غم کے اس پہاڑ کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود میں اولاد عطا کی۔ یہ 571 عیسوی تھی، 571 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آمنہ کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا دادا عبد المطلب نے اور لے کر گئے کعبے کے پاس۔ کیا خوشی کا ٹھکانہ ہے اس دادا کا جس نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا تھا، اس کی نشانی اپنے گود میں لے کر اللہ کے گھر کے پاس آئے۔ لوگوں نے مبارکبادی دی عبد المطلب کو اور پوچھا آپ نے اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو اہل مکہ نے کہا سردار آپ کے خاندان کے نام تو الگ ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے خاندان کی روایت سے ہٹ کر محمد نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا فذو العرش محمود وہذا محمد، کہا عرش والا محمود ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی تعریف عرش والے کی ہوتی ہے اتنی ہی تعریف میرے پوتے کی بھی ہو، وہ محمود ہے اور میرا پوتا محمد ہے۔ آئے اپنی بہو کے حوالے پوتے کو کیا اور بہو سے پوچھا کیا نام تجویز کیا ہے؟ بہو نے پوچھا آپ نے کیا تجویز کیا؟ جب عبد المطلب نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، تو بی بی آمنہ نے کہا میں نے اس کا نام احمد تجویز کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے دونوں نام ہیں محمد اور احمد۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی ماں بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، دوسرے نمبر پر ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، جو عبد المطلب کو پوتے کی بشارت دینے گئی تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور تیسرا دودھ آپ نے پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ پوری دنیا کا نقشہ بدلا ہوا تھا، ظالم سر چڑھ کر بول رہا تھا، خدا کی زمین پر بت پرستی اور کفر اپنی حدیں پار کر چکے تھے۔ اللہ کا گھر کعبہ 360 بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ حج کے نام پر کچھ ارکان تو تھے، اللہ کا نام تو تھا، لیکن ساتھ میں بتوں کی پرستش بھی تھی۔ انسانیت دم گھٹ رہا تھا اور عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے آنے سے پہلے مکے میں نکاح کے 4 طریقے تھے، ایک طریقے کو اسلام نے باقی رکھا، 3 کو اسلام نے مٹایا۔ ایک طریقہ وہی جس میں باپ جاتا ہے، لڑکی کے باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہے، نکاح طے ہوتا ہے، مہر دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایجاب و قبول کے بعد یہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ اسلام نے اس طریقے کو باقی رکھا۔ مکے اور عرب کی زمین پر نکاح کا ایک دوسرا طریقہ تھا، اور وہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کی عورت ایام سے پاک ہو جاتی تو وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا
میری بیوی پاک ہے، جو چاہے آ کر میری بیوی کے ساتھ رات گزارے۔ کوئی آ کر رات گزارتا تو وہ اس کا شوہر انتظار کرتا کہ اگر حمل ٹھہرا ہے تو اس بچے کو اس کی طرف منسوب بھی کرتا، اور وہ بچہ عرب کے لوگ اس کو بڑا مبارک سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس طریقے کو مٹایا۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک عورت جو ہے 10 مردوں کے ساتھ، یا جن کی تعداد 10 سے کم ہوتی، رات گزارتی۔ جب حمل ٹھہر جاتا اور بچہ ہوتا تو وہ ان پورے تمام لوگوں کو بلاتی جس کے ساتھ اس نے رات گزاری ہے، اور وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتی کہ یہ بچہ تیرا ہے تو وہ بچہ اس کا مان لیا جاتا۔ اسلام نے اس طریقے کو بھی مٹایا۔ چوتھا نکاح کا ایک طریقہ تھا کہ نوجوان ایک گروپ بنا کر ایک عورت کے پاس جاتے جو بالعموم فاحشہ ہوتی، اور جب تمام ایک بعد دیگر اس عورت سے اپنا رشتہ قائم کرتے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تو پھر اس کے بعد قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ جب بچہ ہو جاتا، قیافہ شناس آ کر بچے کے چہرے، ہاتھ، پیروں کو کمپیئر کر کے بتاتا کہ تم 10 میں سے یہ کس کا ہے، اور قیافہ شناس جس کی طرف انگلی اٹھاتا وہ بچہ اس کا تسلیم کر لیا جاتا۔ اسلام نے اس طریقے کو بھی مٹایا۔ انسان کا حسب نسب سب سے بلند ہونا چاہیے اور محفوظ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام نے ان چاروں میں 3 طریقے کو ختم کیا، ایک اکیلا طریقہ اسلام نے باقی رکھا، یعنی کہ لڑکی مانگی جائے، مہر مقرر ہو، وکیل اور گواہوں کی نگرانی میں نکاح ہو، اور اس طرح انسان کا سلسلہ نسب آگے چلے۔ اور یہ سلسلہ نسب کب ممکن ہے؟ جب عورت باعصمت ہو اور شوہر وفادار ہو۔ دنیا میں اسلام کے مقابلے اس اصول کو توڑنے کی کوشش یورپ اور مغربی تہذیب نے کی۔ اگر آپ نہ بھولے ہوں تو آج سے 15 سال پہلے بل کلنٹن نے اپنی ایک اعزازی تقریر میں کہا تھا، قوم کو خطاب کر کے، اگر ہمارے ہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، اگر ہم میاں بیوی کے درمیان وفاداری کو نہیں رکھیں گے تو بہت جلد ہمارے ملک کے اندر حرام زادوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بل کلنٹن کے ہیں، اٹھا کر پڑھیے جو اسٹیٹمنٹ اس کا ہے۔ اسلام نے وہ تمام دروازے بند کر دیے جہاں سے انسان کا حسب اور نسب بگڑتا ہے۔ زنا کو روک دیا، زنا کو جو ہے ہوا دینے والے اسباب کو روک دیا، وہ تمام طریقوں کو روکا، بے پردگی کو ختم کیا، بے حیائی کو ختم کیا، فحاشی کو ختم کیا، بد کرداری کو ختم کیا، اور عورت سے کہا تو مرد کے ہاتھوں کا کھلونا، اس کا بستر گرم کرنے کے لیے، اس کی آرزوؤں کے چند لمحوں کی تسکین کے لیے دنیا میں نہیں آئی ہے۔ اللہ نے تجھے انسانوں کے لیے جنت بھی بنایا ہے۔ اگر تو ماں بن جاتی ہے، اگر تو بیوی ہے تو اپنے شوہر کو عرش کے سائے میں لے جائے گی، بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، بہن ہے تو بھائیوں کے لیے شفقت کا آنچل کہلائے گی۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اسلام نے عورت کو عطا کیا، اسلام نے عورت کو عطا کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف الفاظوں میں فرمایا، اسلام نے تمام طریقوں کو ختم کیا اور اس طریقے کو باقی رکھا۔ اسی لیے نکاح انسانی معاشرے اور انسان کے حسب و نسب کو محفوظ ترین طریقے پر پہنچانے کا واحد ذریعہ نکاح ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کے تعلق سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 حصوں میں آپ کا حسب نسب ہے۔ ایک اللہ کے رسول سے لے کر عدنان تک، دوسرا عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم تک۔ تو حضرت عدنان تک جو
آپ کا آخری نسب پہنچتا ہے جو تمام روایتوں میں ہے، پھر عدنان سے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک جو دوسری روایتوں سے جو ہے رقص کیا گیا ہے، لیکن عدنان تک کا جو نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس نسب کو سنیے تاکہ ہم آج کی اس مجلس کو ختم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن جعد بن سعد بن عدنان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسب اور نسب محفوظ ہے حضرت آدم تک، حضرت آدم تک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جسے ایک شاعر نے پورے انداز سے ان الفاظ میں ڈھالا: زمانے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، زمین گناہوں سے بھر گئی تھی، انسان ظالم اور قاتل بن چکا تھا، عورت دفنائی بھی جاتی تھی، جلائی بھی جاتی تھی، وراثت میں مال وراثت کی طرح بانٹی بھی جاتی تھی، عورت کی نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی مقام، نہ کوئی مرتبہ، انسان بیچے بھی جاتے تھے اور خریدے بھی جاتے تھے، ظلم تھا کہ رکنے کا نام نہیں، ظالم تھا کہ طاقت پر ناز کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، خدا کی زمین گناہوں پر پوری طریقے سے اس کے انگاروں سے بھر گئی تھی، اب وہ وقت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا: پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب، باپ عبداللہ، اور آپ کی دادی فاطمہ تھی۔ آپ کی دادی کا نام فاطمہ ہے، ماں بی بی آمنہ، نانا جو ہے وہب، نانا وہب، لہٰذا یہ آپ کا نسب ہے۔ اللہ کے رسول کو سب سے پہلے آپ کی ماں نے، پھر حضرت صوبیہ نے، پھر دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ مکے والوں کا رواج تھا، وہ بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے تھے، بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ بچے وہاں کے آب و ہوا کے اندر، پولوشن فری ایریا کے اندر ان کی صحت، اچھی صحت کے ساتھ وہ پلیں بڑھیں، ان کی زبان صاف ہو اور جو ہے وہ اچھا بولنے والے بنیں، باہمت بنیں۔ لہٰذا عام روایت کے مطابق حضرت آمنہ نے بھی اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے کرنا چاہا۔ دودھ پلانے والیاں مکہ پہنچیں، ہر گھر سے بچے کو لیا۔ سب کو پتہ تھا کہ عبد المطلب کے بیٹے کے گھر ایک بچہ ہے لیکن یتیم ہے، تو کوئی بھی دودھ پلانے والی کہتی ایک تو قحط کا زمانہ، اس پر یتیم ہے تو اجرت کیا ملے گی، اجرت کیا ملے گی؟ ہر ایک آتی، دیکھتی، واپس چلی جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں، انہوں نے بھی دیکھا، پھر واپس چلی گئیں۔ سب کو بچے ملے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے مقدر میں اس سفر میں بچہ نہیں تھا، جب میں اپنے شوہر حارث کے ساتھ اپنی کمزور سواری کے جانور پر بیٹھ کر نکلنا چاہی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا سب کی گود میں بچے ہیں، میرے گود میں بچہ نہیں، ایسا کیوں نہ کریں، چلو عبد المطلب کے گھر خاندان کے یتیم کو ہی لے لیں، یتیم کو ہی لے لیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کے مشورے سے حارث نے کہا یہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ دونوں میاں بیوی دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، بی بی آمنہ پوچھتی ہیں چلی گئی تھی واپس کیوں آ گئیں؟ کہا کہ دامن خالی ہے، گود کو آپ کے بیٹے سے بھر کر لے جانا چاہتی ہوں۔ اب دونوں میں گفتگو کیا ہوئی اور پھر اس بچے کو لیتے ہوئے ماں نے کیا کہا؟
اور لینے والی ماں نے کیا کہا، یہ ساری تفصیلات اللہ کے رسول کی پہلے سال کی زندگی سے زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے روایات کی روشنی میں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة یا رب العالمین۔ اے دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے، اے دونوں جہاں کی پرورش کرنے والے، اے اللہ آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں اور سجدے ہیں۔ درود و سلام آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین آپ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ اے کائنات کے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے۔ اے رب ذوالجلال، تیری زمین پر، تیرے آسمان کے نیچے، تیری ساری مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق اور اس بہتر مخلوق میں سب سے بہتر ہستی جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کے ناز اور نخروں کا تو نے اعزاز اور اکرام کے انداز میں پیش کیا ہے، اے اللہ جس کے سر پر تو نے ختم نبوت کا تاج رکھا اور جس کو تو نے دو قبلوں کا امام بنایا، اے اللہ جس کے ہاتھ میں تو نے رحمت للعالمین کا تمغہ تھمایا، جس پر تو نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اے رب ذوالجلال تیرے محبوب نبی کے ہم گنہگار امتی ہیں۔ آج سے ہم نے تیرے محبوب کا ذکر شروع کیا ہے، اس ذکر کو شرف قبولیت سے نواز، اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں جب تک کہ ہماری نسل چلے اس زمین پر، ان تمام کے دلوں میں تیرے نبی کی محبت عطا کر، تیرے نبی کی اطاعت کا جذبہ عطا کر۔ اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو تیرے نبی کی محبت سے بھر دے، اے اللہ تیرے نبی کی محبت سے بھر دے، اے اللہ تیرے نبی کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ ان مجلسوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے لیے اس ٹوٹی پھوٹی مجلسوں کو آخرت کے لیے زاد بنا دے، آخرت کا توشہ بنا دے، قبر کا نور بنا دے، تیرے میزان میں مضبوط حساب والی نیکیاں بنا دے۔ اے رب ذوالجلال تیری پکڑ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، تیرے حساب و کتاب سے نکل جانے کا سبب بنا دے۔ اے مالک حقیقی، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، تیرے رحم و کرم کے طلبگار ہیں، تیری عنایتوں کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ جو مانگا عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا انك انت التواب الرحيم۔ صل على النبي الأمي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔